بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اندر۔ فرینڈز، پاکستان نیوی کی جو ویڈیو ہے وہ ہے پاکستان نیوی کے اندر جو نیول پولیس کی برانچ ہوتی ہے ان کے رینکس، ڈیوٹی اور ان کو کیا فیسلٹیز دی جاتی ہیں اور ان کی ٹریننگ کتنی ہوتی ہے، بیسیکلی اس کے بارے میں۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیوٹیز کے حوالے سے۔ جو پاکستان نیوی کے اندر جو نیول پولیس ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹو ریگولیٹ ٹریفک، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے اچھی طرح سے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے وارڈن جو ہے وہ روڈ کے اوپر ٹریفک کو ریگولیٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ان کا کام ہوتا ہے کہ مینٹین سیکیورٹی۔ آپ نے ان کے سارے کام اچھی طرح سے نوٹ کر لینے۔ مینٹین سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے جتنی بھی بیس کی سیکیورٹی ہوتی ہے بیسیکلی ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی وی وی آئی پی جو موومنٹ ہوتی ہے یا پروٹوکول جتنے بھی ہوتے ہیں وی وی آئی پیز کے، تو ان کو ہینڈل کرنا، ان کو پروٹوکول فراہم کرنا اور ان کی موومنٹ کو دیکھنا، ان کو چیک کرنا، بیسیکلی روٹس کو جتنا بھی انہوں نے کور کرنا ہے وہ بیسیکلی جو نیول پولیس ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے سنیپ چیکنگ۔ سنیپ چیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کہیں پہ بھی کوئی بھی اس طرح کی انفارمیشن ملتی ہے جو لا اینڈ آرڈر کے اگینسٹ ہو تو انہوں نے وہاں پر جا کے ساری چیکنگ کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ نیول پولیس بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھ لیں پنجاب پولیس ہے، یعنی ڈیوٹیز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ جو ڈیوٹیز نیول جو پنجاب پولیس کی بیسیکلی ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہی ان کی ڈیوٹیز ہیں، جیسے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا۔ اگر کوئی بھی ایسی کوئی صورتحال کسی جگہ پر درپیش ہو جاتی ہے تو انہوں نے رسپانس کرنا ہوتا ہے، تو یہ ساری ان کی بیسیکلی ڈیوٹیز کے اندر ان کا شامل ہوتا ہے کام۔ اس کے بعد جو ایس او پی ہوتی ہے امپلیمنٹ کرنا اس کو، جیسے ابھی کورونا کی ایس او پی چل رہی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے پراپرلی وہاں پر بیس کے اندر سیکیورٹی کو مینٹین کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ڈسپلن ہوتا ہے اور جو ڈسپلن کے معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، جتنا بھی نظم و ضبط ہوتا ہے سارے معاملات انہوں نے ہینڈل کرنے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی ان کی یہ ہے تھوڑی سی ڈیوٹیز جو میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کبھی بھی کسی نیول پولیس میں جائیں، نیول پاکستان نیوی کی کسی بھی بیس پہ جائیں تو وہاں پر چیک پوسٹ ہوتی ہے، تو ان کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ چیک پوسٹ کے اوپر ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کرنا، سنیپ چیکنگ کرنا، پھر ان کے پاس ڈاگز ہوتے ہیں اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ بھی انہوں نے ڈیل کرنے ہوتے ہیں۔ اوکے جی، اب ہم آتے ہیں رینک کی طرف۔ تو بار بار میں اسے پوچھ رہے تھے کمنٹ باکس میں کہ ہمیں کیا رینک دیا جائے گا۔ تو بھائی سب سے پہلے جو آپ کو رینک دیا جائے گا ٹریننگ کے اندر آپ کو جو سٹارٹنگ میں رینک ملے گا اس کو کہتے ہیں آرڈنری سی مین۔ تو اس کے بعد آپ کو ایبل سی مین کا رینک دے دیا جاتا ہے اور آپ کا بی پی ایس جو ہے یعنی بیسک پے اسکیل آپ کا 7 ہوتا ہے۔ اوکے، اب ہم آتے ہیں جی کہ آپ اگر نیول پولیس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں دین آپ کو کیا کیا فیسلٹیز ملیں گی، کون سی ہیں جی؟ کہ ایک تو دوران ملازمت آپ لوگوں کو مفت کھانا، رہائش اور یونیفارم ملے گی۔ پھر اس کے بعد ملازمت انشورنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا آپ شہید ہو جاتے ہیں دین آپ کی جب تک ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی تب تک آپ کی فیملی کو مکمل انسینٹیو آپ کا ملے گا، سیلری ملتی ہے اور آپ کے پیکیجز ان کو ملتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی فیملی رہائش ہوتی ہے، الاؤنسز ہوتے ہیں اور اسی طرح سے دیگر مراعات ہوتی ہیں۔ تو دیگر مراعات کے اندر کافی چیزیں شامل آ جاتی ہیں۔ اس طرح سے 50% آپ کو ملے گا ریل کے اندر اور ایئر ٹکٹ کے اندر۔ تو بیسیکلی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی ملٹری کے اندر جو ہاسپٹلز ہیں کن کن کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کے پیرنٹس کا، آپ کا اپنا، آپ کے بیوی بچوں کا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے بھائی اور آپ کی بہنیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک کورسز اور ڈیپوٹیشن میں بیرون ملک جانے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ تو ڈیپوٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو ایک یونٹ کے ساتھ ڈیپیوٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ جاتے ہیں UN مشن کے اندر، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہاں پر اچھی خاصی سیلری مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 40% آپ کو ایکسٹرا الاؤنس اور راشن ملتا ہے۔ اگر آپ سب میرین، SSG نیوی ان کے اندر ہیں آپ کو الاؤنس بھی 40% ایکسٹرا ملے گا اور آپ کو راشن بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی بہترین آپ کو تعلیمی سہولیات دی جاتی ہیں۔ اگر آپ فردر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو موقع ملتے ہیں۔ اس طرح آپ ریٹائرمنٹ اگر حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بحریہ فاؤنڈیشن ان کی ہوتی ہے، ان کے اندر آپ لوگوں کو ایک اچھی جاب کے مواقع مل جاتے ہیں اگر آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاب کرنی ہو تو۔ اوکے جی، اب ہم لاسٹ پہ ایک چیز ہماری رہ گئی تھی، ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو وہ ہے ہماری جی ٹریننگ کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کی ٹریننگ کیسے ہونی ہے۔ آپ کی بیسک جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ 6 منتھ کی ہوتی ہے، سم ٹائم یہ 9 منتھ کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اکارڈنگلی جو آپ کی برانچ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی سم ٹائم یہ چینج ہو جاتی ہے۔ بہرحال بیسک آپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ 6 منتھ ہوتی ہے اور لازمی بات ہے کہ یہ کراچی کے اندر ہی ہوگی، اس کے بعد آپ کو فردر ڈیپیوٹ کر دیا جاتا ہے۔ سو فرینڈز، یہ تھی ہماری بیسیکلی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے بات کی نیول پولیس کے حوالے سے۔ تھینک یو۔